والسلام نے ہجرت کر کے وہاں گئے، وہاں آرام کر رہے ہیں، اس لیے وہ مدینہ محمد الرسول اللہ کا شہر۔ اب صحیح رہا نا؟ وہ مسکن نبی ہے، یہ مولد نبی ہے، یہاں نبی پیدا ہوئے، وہاں نبی رہتے ہیں، اس لیے دونوں شہر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دونوں کی کیفیتیں الگ الگ ہیں۔ مکہ کی کیفیت الگ ہے، مدینے کی کیفیت الگ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا مکہ بہت عظیم شہر ہے، اس پر بات نہیں کروں گا، صرف یہ کہوں گا کہ مکہ اتنا عظیم شہر ہے کہ ایک عالم دین نے اور اللہ والے کہتے ہیں کہ مکہ میں جلال ہے۔ بھائی کیا ہے؟ جلال ہے، مکہ میں جلال ہے۔ اسی لیے وہاں آپ دیکھو، کسی شاپ پہ آپ جاؤ نا، ایک سے دو دفعہ اگر ہم بات کریں گے تو جھٹ خفا ہوگا، غصہ آئے گا، جلال ہے، جلال ہے، کہا لینا ہے تو لو ورنہ چلو آگے، یاللہ ہے۔ اور مدینۃ المنورہ میں جمال ہے، واہ بھائی، مکہ میں جلال ہے اور مدینے میں جمال ہے۔ آپ کسی شاپ پر جاؤ مدینے میں، وہاں آپ 10 دفعہ اگر اس دکاندار کو پریشان کریں گے 10 دفعہ محبت سے بات کرے گا، اس لیے کہ جمال ہے۔ تو مکہ المکرمہ میں جلال ہے اور مدینۃ المنورہ میں جمال ہے۔ مکہ میں توحید کا نور ہے اور مدینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ مکے میں توحید کا نور ہے اور مدینۃ المنورہ میں محمد رسول اللہ کا مقام ہے۔ یہ بہت اونچی اور بہت بڑی بات ہے، اس لیے مدینۃ المنورہ اور مکہ ہمارے لیے دونوں شہر عزیز ہیں، بہت پیارے ہیں، بہت عزیز ہیں۔ مکہ وہ شہر ہے، آپ اس بات سے خوش ہو جائیں گے، یاد رکھو میں موٹی موٹی باتیں کر رہا ہوں۔ مکہ وہ عظیم شہر ہے جس کو اللہ کے خلیل کے ہاتھوں سے بسایا تھا۔ مکہ وہ شہر ہے جس کو اللہ نے اپنے دوست خلیل ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے بسایا تھا۔ واہ بھائی واہ، مدینہ وہ شہر ہے جس کو اللہ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے بسایا تھا۔ اس کو خلیل کے ہاتھوں سے بسایا، اس کو حبیب کے ہاتھوں سے بسایا۔ یہ ہے مدینۃ المنورہ اور یہ ہے مکہ المکرمہ۔ مدینۃ المنورہ بہت پاکیزہ شہر ہے، بہت اچھا شہر ہے۔ ہمارے اکابرین کی اگر تاریخ دیکھی جائے، اس میں سے صرف آپ کو 2 اللہ والوں کے واقعات سناتا ہوں۔ ایک حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مدینۃ المنورہ کی اتنی عظمت، اتنی محبت، اتنی پیار کرتے تھے، دل میں، دماغ میں، رگ و ریشے میں مدینے سے ایسی محبت اور پیار کرتے تھے۔ جب آپ مدینے کے سفر پر ہوتے تھے دوستو، حاجی بننے والوں اپنے پیر میں وہ چپل نہیں پہنتے تھے، چپل نہیں پہنتے تھے۔ پوچھا گیا کہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آپ مدینے کے سفر میں آتے ہو تو اپنے چپل کیوں نہیں پہنتے ہو؟ تو اس وقت وہ جواب دیتے تھے، میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے کہ میں چپل پہن کر چلوں، اور ہو سکتا ہے 1450 سال پہلے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قدم وہاں گرا ہو اور میری ناپاک چپل اس پر پڑے، یہ میں نہیں چاہتا۔ یہ ہے مدینۃ المنورہ سے محبت۔ انشاءاللہ ہم بھی کریں گے محبت۔ کون کون کرے گا بھائی؟ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا، بڑے اللہ والے گزرے، بہت بڑے اللہ والے گزرے۔ ان کا انتقال ہو کر 100 سال سے بھی زیادہ ہوا۔ ہم جہاں عالم بنے گنگو میں تو ہم کو ڈگری جب ملتی ہے تو ہم کو رشیدی کہا جاتا ہے، اسی بزرگ کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ جو دیوبند میں پڑھتے ہیں اس کو قاسمی کہتے ہیں، جو گنگو میں پڑھتے ہیں اسے رشیدی کہتے ہیں، جو سہارنپور میں پڑھتے ہیں اس کو مظاہری کہتے ہیں۔ تو میں بھی رشیدی ہوں، مجھے بہت حضرت سے پیار ہے، ان کی کتابیں میں نے بہت پڑھا ہوں۔ تو حضرت کے پاس ایک شخص نے حج کو جانے کے بعد واپسی پر 2 چیزیں دی۔ ایک وہاں کپڑا دیا حضرت کو ہدیے میں، اور کھجور
جو مدینۃ المنورہ ملتی ہے وہ کھجور دے دی۔ حاجی صاحب بند کر دیجیے، بالکل آپ بند کر دیجیے۔ یہ دیکھو میں پہلے کہا یہ نبی کی مجلس ہے، بالکل بھی ادبی نہیں ہونا چاہیے۔ دو کام ایک وقت نہیں ہو سکتے، یا تو سنا جا سکتا تو پڑھا جا سکتا ہے۔ میں بہت درد سے کہہ رہا ہوں، ٹائم بھی نہیں ہے، صرف 6:30 بجے بیان ختم کرنا ہے۔ تو حضرت کے پاس مدینۃ المنورہ سے کپڑے دیے اور کھجور دیے۔ پتہ ہے حضرت نے کیا کیا؟ کھجور تو کھایا، گٹلیوں کو جمع کیا، بازار سے اس کو پیس کر لایا اور اس کو سرمدان میں ڈالا اور روزانہ اپنے آنکھوں کو لگاتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت ایسا کیوں؟ کہا کہ یہ میرے آقا کے شہر کی کھجور ہے، میں تو پیار اور محبت میں ایسا کرتا ہوں۔ اور کپڑے کو لیا اور اپنے سینے سے لگایا، اللہ اکبر، سینے سے لگا کر آنکھوں کو لگایا اور اس کپڑے کو چومنے لگے۔ بازو میں مرید تھے، اس نے کہا حضرت جاپان کا ہے کپڑا، جاپان کا کپڑا ہے، کہیں کو چوم رہے چاٹ رہے، اس کو جاپان سے بنا ہوا ہے، اسلامی ملک ہے کہ نہیں، یہ دشمنوں کا بنا ہوا ہے اور آپ اس کو چوم رہے ہیں؟ کہا ہاں مجھے پتا ہے کہ یہ کپڑا جاپان کا بنا ہوا ہے، لیکن اس کپڑے کو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی ہوا نے چھوا ہے، مدینے کی ہوا لگی ہے، اس لیے میں اس کپڑے کو چومتا ہوں اور چاٹتا ہوں۔ یہ ہے مدینۃ المنورہ سے محبت۔ انشاءاللہ کریں گے ہم، مدینے میں کوئی بے ادبی نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ ایک تو یہ، دوسری بات مدینۃ المنورہ میں جو آرام فرما رہے ہیں اس سے محبت۔ میں نے پہلے کہا میں 4 چیزیں بتلاؤں گا، ایک مدینے کی اور مدینے سے محبت، ابھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے۔ دوسری بات مدینۃ المنورہ میں جو آرام کر رہے ہیں اس سے کیسے محبت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے ایسی محبت کرو، ایسی پیار کرو، اپنے بچوں سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، عورت سے زیادہ، پورے خاندان اور پوری دنیا سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت ہونی چاہیے، تو وہ کامل ایمان والا ہے۔ عمر فاروق نے فرمایا اے اللہ کے نبی، میں آپ سے ساری دنیا سے زیادہ، میرے عورت سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، سب سے زیادہ میں آپ سے چاہتا ہوں، آپ کو لائک کرتا ہوں، لیکن خود کے میرے نفس سے زیادہ میں آپ کو لائک نہیں کرتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ سوچے اور کہا پریشان ہو گئے، سوچنے کے بعد پھر کہا اللہ کے نبی آپ سے میں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فقد استکمل الایمان، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ انشاءاللہ ہم نبی سے ہماری جان سے بھی زیادہ محبت کریں گے، انشاءاللہ کریں گے بھائی، انشاءاللہ ایسی محبت ہونا چاہیے۔ عزیز ساتھیوں، آپ جس شہر کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہو، آپ مبارک لوگ ہو، آپ پیارے لوگ ہو، اللہ نے آپ کو اپنے گھر کے لیے اور اپنے محبوب کے قبر اطہر کی حاضری کے لیے قبول کیا ہے، آپ خوش نصیب ہو۔ کیسی محبت کی، ایک صحابی کا چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، یاد رکھنا، نام بھی یاد رکھو۔ حضرت زیاد ابن سکن، بولو آواز میرے پیچھے سے، حضرت زیاد ابن سکن رحمۃ اللہ علیہ مدینۃ المنورہ میں جنگ چھڑی شوال کے مہینے میں، گزشتہ مہینے میں جنگ احد ہوئی، بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کون صحابی ہے جو میری حفاظت کر کے جنت کما لے؟ صحابہ کھڑے ہو گئے، اس میں سب سے آگے صحابی جو تھے وہ زیاد ابن سکن تھے، زیاد ابن سکن تھے، وہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اور عزیز ساتھیوں، اصول یہ تھا کہ ادھر سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی تو کھڑے کیسے ہونا چاہیے تھا؟ نبی کی طرف پیٹ کر کے، تاکہ جو تیر آئے سامنے سے اس کو کیچ کر کے پھینک دیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اصول ہے لڑائی کا۔ لیکن حضرت زیاد بن سکن ایسا نہیں کیا، بلکہ حضور کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، جو تیر آتا تھا پیٹ پر لیتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا ایسا کیوں؟ اللہ اکبر، کیا جواب دیتے ہیں؟ کہا میری اوقات ہے نبی کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہونے کی، میری حیثیت ہے کہ میں نبی کو پیٹ دکھاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا
کہ میں نبی علیہ السلام کی زیارت بھی کرتا رہوں گا، پیچھے سے تیر بھی کھاتا رہوں گا۔ یہ ہے محبت نبی پاک علیہ السلام سے۔ جب تیر زیادہ ہو گئے، آقا نے کہا کہ زیاد بن سکن کے پیٹھ کے نشانات کو گنو۔ گنا گیا 82 نشانات تھے، 82، پورا پیٹ چھلنی ہو گیا تھا، بے ہوش ہو کے گرے۔ تھوڑی تھوڑی بات آ رہی تھی، اللہ کے نبی نے صحابی کو بلایا اور کہا اے صحابی آ جاؤ، دیکھو زیاد بن سکن کیا کہتے ہیں۔ اپنا کان اس صحابی نے زیاد بن سکن کے منہ کو لگایا اور کیا کہتے ہیں وہ سنا، تو ان کے زبان سے آواز آ رہی تھی، اللہ میری آخری امید، میری آخری خواہش یہ ہے کہ میرے رخسار کو، میرے چہرے کو نبی کے قدموں پر لے جا کے رکھ دو۔ میں سعادت سمجھتا ہوں، میں برکت سمجھتا ہوں کہ میری روح جب نکلے وہ آقا کے قدموں پہ روح نکلے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام سے پیار اور محبت ہے۔ انشاءاللہ کریں گے بھائی، محبت کریں گے، نبی کے شہر سے بھی محبت کریں گے، حضور سے بھی محبت کریں گے انشاءاللہ۔ بے ادبی کر رہے ہیں تو یاد رکھیے یہ عمرہ کرنے والوں کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے یہ سوٹ نہیں ہوتا ہے، یہ شوبہ نہیں دیتا ہے، یہ اپنے حج اور عمرے کو خراب کرنا ہے۔ اگر آپ مدینہ المنورہ کی بے ادبی کرتے ہیں یا پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے شہر کی بے ادبی کرتے ہیں، گالی زبان سے نہ نکالے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، قرآن کہتا ہے میرے نبی کے شہر میں خبردار آواز بلند نہ کرنا، میرا محبوب آرام کر رہا ہے۔ 2-3 اشعار ہیں، سنو۔ حضرت پیر صاحب کہتے ہیں امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید یہ ہے، آپ بھی میرے ساتھ بولو، امیدیں لاکھوں ہیں مگر بڑی امید یہ ہے۔ ہماری امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید کیا ہے کہ وہ سگانے مدینہ میں میرا نام شمار۔ لاکھوں امیدیں ہیں لیکن بڑی امید یہ ہے کہ میں مدینے کے کتوں کے ساتھ رہوں۔ یہ ہماری خواہش ہے۔ جوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائے مدینہ کے مرغ و مال۔ اللہ ایسا بنا دیجئے کہ میں حرم مدینہ میں کتوں کے ساتھ رہوں اور مجھے موت آئے تو میں وہی مروں اور میرے باڈی کو وہ مدینہ کے کیڑے مکوڑے کھائے۔ کیا بات ہے، یہ محبت ہونا چاہیے۔ ایک بہت مشہور اشعار آپ نے سنے ہوں گے، ہے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ کہاں ہے وہ محمد؟ مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کے رہی ہیں یہ بادِ صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ مدینۃ العرب کی عورتیں اور مرد حضرات جب گھر میں کوئی شادیاں ہوتی تھی، عزیز ساتھیوں، آقا کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے آقا تھوڑا سا پسینہ مرحمت فرما دیجئے۔ وہ پسینہ لیتے تھے اور اپنے ایک بڑے گھڑے کے اندر وہ پسینہ ڈال دیتے تھے، وہ سارا گھڑا عطر بن جاتا تھا، خوشبو بن جاتا تھا۔ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ اور ایک شاعر کہتا ہے نازا ہے حسن، نازا ہے جس پہ حسن، وہ حسن رسول ہے۔ نازا ہے جس پہ حسن،
حسن جس پر ناز کرتا ہے، نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ تو انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام سے ہم پوری عقیدت رکھیں گے اور پوری محبت رکھیں گے، انشاءاللہ رکھیں گے بھائی۔ ابھی وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے اس کو اور مختصر کر کے اب تیسری بات، پہلی بات مدینہ شہر سے محبت، دوسری بات مدینے میں جو آرام فرما رہے ہیں اس سے محبت، ٹھیک ہے۔ تیسری بات، نبی پاک علیہ السلام کو جب حاجی لوگ اپنا پورا مکمل حج کر کے مدینے کا سفر کرتے ہیں اور مدینے کے سفر پر جاتے ہیں تو وہاں جا کر سلام پیش کرتے ہیں۔ سلام پیش کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ لائن سے جب جائے تو دو کام ضرور کرنا۔ نمبر 1، اپنی حیثیت کے مطابق آدھا ریال یا 1 ریال صدقہ دینا، یہ ہمارے اکابرین کا طرز اور طریقہ تھا، صدقہ دے دینا، 1 ریال دے دو، آدھا ریال دے دو۔ اور ایک اللہ والے نے کتاب میں لکھا ہے، جب آپ سلام پیش کرنے کے لیے آقا کے دربار میں جا رہے ہو نا، صدقہ دینا، اور دوسرا کام یہ ضرور کرنا 70 مرتبہ درود شریف پڑھ کر پھر سلام کرنے کے لیے جاؤ۔ کتنے مرتبہ بھی؟ 70 مرتبہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، 70 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیجئے، صدقہ دیجئے اور آپ پھر سلام پیش کرنے کے لیے آگے جائیے۔ اور یاد رکھیے، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا، اللہ نے بہت وسعت دی تھی، بہت مالدار تھے اور اللہ نے بہت زیادہ مال بھی عطا فرمایا تھا، بڑے عالم دین تھے، بڑے ولی تھے، فضائل اعمال کتاب انہوں نے لکھی ہے، اور شیخ الحدیث بھی تھے، اور بڑی محبت اور عقیدت مدینے سے رہتی تھی اور انہوں نے اپنا بسر وہاں پر کیا تھا۔ وہ جب بھی سلام پیش کرنے کے لیے آقا کے دربار میں جاتے تھے 10 سے 15 ہزار ریال صدقہ کر کے جاتے تھے۔ کتنا؟ 10 سے 15 ہزار ریال صدقہ کر کے پھر سلام پیش کرنے کے لیے جاتے تھے۔ یہ سلام کرنے کا طریقہ ہے۔ اور یاد رکھیے، آپ جب سلام پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو مواجہ شریف ہوتا ہے، کیسا معلوم؟ آپ سلام پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ مزار مبارک ہے اور اس کے سامنے سے آپ جا رہے ہیں تو آپ کا چہرہ نبی کا چہرہ مل گیا ہے، کیا خوش نصیب ہیں آپ لوگ، اس کو مواجہ شریف بولتے ہیں، آمنا سامنا۔ تو آپ جب سلام پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے لیفٹ سائڈ میں مزار مبارک ہوتی ہے اور آپ چلتے رہتے ہیں، پہلی سوراخ جو ہوتی ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں محمد رسول اللہ کی قبر مبارک ہے۔ جب سلام کریں گے تو آپ آمنے سامنے، نبی کا چہرہ تمہارا چہرہ آمنا سامنا سلام پیش کریں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی محمد رسول اللہ۔ اس جگہ ہمارے سلام کو آقا سنتے ہیں، اس یقین کے ساتھ سلام کیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اس جگہ آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کہو، کیونکہ آقا آپ کے سامنے ہیں، آپ کا چہرہ ان کا چہرہ ایک ہے، جیسے میں اور آپ ایک تو چہرے کے ہیں نا، سیم سلام پیش کر رہے ہیں آپ، تو مواجہہ ہوتا ہے آپ کا اور ان کا چہرہ، اس لیے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ سلام کرنا ہے۔ ایک اللہ والے نے کتاب میں لکھا ہے، دیکھو یاد رکھو، یہ آپ سلام پیش کرنے سے پہلے کچھ قدم پہلے گردی ہوتی ہے، بڑی بھیڑ ہوتی ہے، وہاں جانے میں 2-3 منٹ لگ ہی جاتے ہیں۔ آپ 2-3 منٹ میں جب کچھ قدم رہے تو آپ کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ بھی پڑھ لیجئے اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ لیجئے۔ اور آپ اس وقت کیا دعا کیجئے پتہ ہے؟ دھیان رکھو حاجیوں، آپ اس وقت یہ کلمہ پڑھ کر یہ دعا کرنا اللہ سے کہ اللہ، میں نے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ کے بالکل چہرے کے سامنے کلمہ پڑھا ہے، میرے کلمے کو انہوں نے سنا ہے، اللہ اتنے مہربانی ضرور کر دیجئے، پیارے اللہ اتنا کرم ضرور کر دیجئے کہ کل قیامت کے روز
ہمارے ایمان کی گواہی دینے کے لیے آقا کو کھڑا کر دیجیے، ہمارے ایمان کی گواہی دینے کے لیے آقا کو کھڑا کر دیجئے۔ اللہ اس لیے تو آقا کے سامنے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اور اسی لیے تو ہم نے گواہی دی ہے اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بندے ہیں رسول، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نبی اور اللہ کے بندے ہیں۔ یہ پڑھ لو سلام سے پہلے، میں پڑھیں گے نا انشاءاللہ، یاد رکھیے یہ سب عمل کرنے کے ہیں۔ اور آہستہ قدم، نیچی نگاہ، پست صدا، تین چیزیں سلام پیش کرنے جا رہے ہیں نا آپ۔ آہستہ قدم، قدم پٹخاؤ مت۔ کیوں پٹخاؤ مت؟ آقا آرام کر رہے ہیں، آپ کے پٹکنے کی پیروں کی آواز سے آقا کو تکلیف ہوگی، تو آہستہ قدم۔ اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے اکڑ کے چلنے کا تھا، یہاں نہیں، یہاں نیچی نگاہ، زیادہ سیدھا تان کے مت چلو، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ نیچے نگاہ کرتے۔ غلام آقا کے سامنے کیسے پیش ہوتا ہے؟ بس وہ آقا ہیں، ہم غلام ہیں، ہماری حیثیت غلام کی ہے، یہ غلام کیسے پیش ہو سکتا ہے؟ بس نیچی نگاہ کر کے آقا کے سامنے سے گزرنا ہے۔ اور پست صدا، پست صدا، پست صدا یعنی زور زور سے باتیں نہیں کرنا ہے۔ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، تعجب لگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں سے، اور میرے اندر ایک تڑپ اور خواہش ہمیشہ رہتی ہے کہ میں ہر سال حاجیوں کی خدمت کروں، ہر سال حاجیوں کی خدمت کروں۔ الحمدللہ گزشتہ سال میرا حج ہوا اور 7 مرتبہ عمرے کے لیے بھی گیا، تو وہاں قربانی میں بڑی دقتیں ہوتی ہیں، ڈر ہوتا ہے فراڈ ہو جائے، فراڈ ہوتے ہیں، پیسے لے لیتے بھاگ جاتے ہیں، اس لیے قربانی بہت ہوشیاری کے ساتھ کرنا۔ ہم نے گروپ بنایا تھا 5 لوگوں کا، ہم نے 5 لوگ مشورے سے طے کیے گئے۔ الحمدللہ میں نے میرے ہاتھوں سے 147 قربانیاں کی ہیں، میرے پاس ویڈیوز ہیں نکالے ہوئے، مجھے اطمینان ہوا کہ ہاں میرا حج قبول ہو گیا الحمدللہ۔ تو وہاں پست آواز ہو، بہت اونچی آواز نہ ہو۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں، ایران کی، توران کی، ادھر کی ادھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ آقا کے دربار میں ہو، آقا کو سلام پیش کرنے کے لیے جا رہے ہو، اور اس لائن میں آپ غیبت کر رہے ہو، آپ اس لائن میں وہاں کے عرب لوگوں کو گالیاں دے رہے ہو، ایسا کیوں کیا، ویسا بھائی تجھے کیا کرنے کا، اپنا بس سیدھا عمرہ کرو اور سلام پیش کرو، نکلو نا بھائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا العرب، عرب والوں کو گالیاں نہ دو۔ وہ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ انتقام لے گا، اللہ بیٹھا ہوا کرسی پر سے اٹھانا بٹھانا اس کو سب آتا ہے، اس لیے اس کی فکر نہ کو کرو، ان کی فکر میں ہم بھی ادبی نہ کو کرو۔ اس لیے ہماری آواز بالکل دھیمی ہونا چاہیے، پست ہونا چاہیے۔ لائن میں کھڑے ہو کر درود شریف پڑھو، ادھر کی ادھر کی باتیں نہ کرو، غیبت مت کرو۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ اتنے 7 سمندر پار کر کے، ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے، لاکھوں روپے خرچ کر کے ہم سب جاتے ہیں، یہاں کے کاروبار کو سلام کر کے جاتے ہیں، یہاں کی ترتیب بگڑ جاتی ہے، اتنے دور جا کر بھی، اور نبی کے روزے کے پاس جا کر بھی آپ یہاں کی غیبت کر رہے ہیں، تو آپ کو کدھر سے حاجی صاحب بولنے گا؟ غلط بات ہے۔ انشاءاللہ ہم عمل کریں گے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ دیکھو یہ بہت مختصر باتیں آپ کے سامنے کی جا رہی ہیں۔ اور میں جب حج میں تھا تو میں نے میرے شیخ حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب کو فون کیا، اور فون کر کے کہا کہ حضرت سلام تو پیش کرنے کا طریقہ ہم کو پتہ ہے، اس کے علاوہ کیا کرنا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا 2 کام ضرور کرو۔ حضرت کیا؟ دیکھو اسرائیل روزانہ 5000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہ کا فضل ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میں نے یہ عادت مکمل کیا، جتنے دن بھی تھا ڈیلی 5000 درود شریف پڑھتا تھا، اور میرے اور آپ کے اور پورے کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتا تھا، فوراً پہنچتا ہے، فوراً آپ نے درود پڑھا فوراً پہنچ گیا۔ تو درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیں گے انشاءاللہ۔ اکثر حاجی لوگ کیا کرتے ہیں، صبح ہو گئی شاپنگ،
दोपहर हो गई सोना, शाम हो गई शॉपिंग। चलो बोले आज बिलाल मार्केट में जाएंगे, बोले बहुत सस्ता मार्केट लगा हुआ है और वहाँ 10 रियाल 10 रियाल 10 रियाल लगा हुआ है। ये हजानिमा जाते हैं और वहाँ के 10 रियाल के चलाते, इधर नमाजों का भी कबाड़ा, इबादत का भी कबाड़ा, दुरूद पाक का भी कबाड़ा और गलीज गलीज। वहाँ पर गालियाँ मैंने सुनी हैं। कैसे लोग होंगे? मदीनतुल मुनव्वरा में ज़ोर से बात करना अलाउ नहीं है, आका आराम फरमा रहे हैं, और वहाँ आप गालियाँ देंगे। आप कैसे है, कैसे आपका हज कबूल होगा और कैसे तरतीब लगेगी? इसलिए इंशाअल्लाह वहाँ हम ज़रूर दुरूद पाक पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। मदीने में कोई अरकान नहीं है, सारे अरकान मक्के में हो गए आपका पूरा मुकम्मल हज मक्के में हो गया। अब आपको सिर्फ दुरूद पाक पढ़ना है। कौन कौन वादा करो, कौन कौन इंशाअल्लाह कौन कौन कोशिश करेगा 5000 दुरूद पढ़ने की? माशाअल्लाह। देखो कोई भी दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अभी मैं एक हजरत का बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा सबसे छोटा दुरूद पाक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं यही दुरूद पढ़ता था, इसलिए कि लंबा दुरूद अगर पढ़ूंगा तो 5000 को आदत नहीं पूरा होगा, इसलिए मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ता था। दूसरे बहुत सारे दुरूद शरीफ हैं, आप किताबों में पढ़ लीजिए। नमाज में जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं वो पढ़ लीजिए, जुमा के दिन जो दुरूद पढ़ते हैं वो दुरूद पढ़ लीजिए। और इसके अलावा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद ये पढ़ लीजिए। बहुत दुरूद है, सबसे शॉर्ट दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। कितने बातें हो गई? 3। पहली बात क्या थी? मदीनतुल मुनव्वरा शहर का अदब, उससे मोहब्बत। खाली अदब नहीं, मोहब्बत भी रहना दिल में मदीने की। दूसरा, मदीने में जो आराम कर रहे हैं उससे मोहब्बत, ठीक है। तीसरी क्या बात थी? दुरूद शरीफ। और दो कहा था मैं, 2 अमल, एक तो दुरूद शरीफ और जितना हो सके उतना आप कुरान मजीद की तिलावत कर लीजिए। हमारे साथ उम्रे में कुछ साथी थे, उन्होंने माशाल्लाह 7 दिन में एक कुरान पढ़ा भी और आका के ऊपर बख्श भी लिया माशाल्लाह। तो आप कुरान पढ़ लिए, नमाज को गए आप तो बैठो, कुरान हर जगह इतने कदम कदम पर कुरान है, कुरान लो, पढ़ो और अल्लाह के नबी को बख्श दो। तो कुरान करीम की तिलावत ज़रूर करें। और तीसरा अमल ये करना है कि नमाज जमात के साथ पढ़ना है। भाई पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक अल्लाह वाले के ज़बान से मैंने सुना था कि 8 दिन में 40 नमाज बाजमात पढ़ने के बाद अल्लाह ताला बहुत सारे सवाबात से, इनामात से नवाजते हैं, हज का भी सवाब देते हैं, जहन्नम से भी बरी फरमाते हैं। बहुत सारी फजीलतें हैं। हमने सैकड़ों हाजियों को देखा है कि उनकी नमाज कमरे में रहती थी, कमरे के बाहर नहीं। 40 नमाज कहाँ हुई हैं? पढ़ो, कहीं ना कहीं बात मिलती है कि मदीनतुल मुनव्वरा में 40 नमाजें अदा करें। मैंने मस्तूरात को देखा, मर्द से ज़्यादा मस्तूरात माशाल्लाह इतनी इबादत में मगन होती हैं, उनके बैग में कुरान रख लेते हैं, बैग में, और जहाँ बैठी सहन में कुरान खोला पढ़ लिया, तस्बीह हाथ में, बस तस्बीह करने बैठे, दुरूद शरीफ पढ़ते बैठे। अल्लाह ताला उन मस्तूरात को जज़ाए खैर अता फरमाए। वो मुनहमिक होती है। और बाद मस्तूरात को मैंने देखा कि ग्रुप बनाकर, हमारे खेड़ी की ज़बान में कहते चढ़ावड़ी के साथ इबादत करते थे, बढ़ चढ़ कर इबादत करते थे। अगर पता चला कि इन्होंने 3 दिन में 20 तवाफ़ किए हैं तो दूसरी औरत क्या करती थी पता है आपको? वो खामोशी में जाकर तवाफ़ करके आके बोलती थी मैंने 23 तवाफ़ किए। ये मैंने मेरे आंखों से देखा है, इस मरतबा देखा है, 2023 में देखा है। ऐसे तवाफ़ करते थे, ऐसे इबादत करते थे माशाल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इंशाल्लाह हम भी ऐसे ही अमल करेंगे, ऐसा ही अमल करेंगे तो ज़रूर फ़ायदा होगा। तो दुरूद शरीफ पढ़ना है, कुरान शरीफ की तिलावत करना है और ज़ोर से बात नहीं करना है, अदब और एहतराम के साथ रहना है, गाली गलोच नहीं देना है और किसी की गीबत मदीनतुल मुनव्वरा में नहीं करना है। वहाँ सीख के आने के बाद यहाँ भी ईरान तुरान की बातें नहीं करना है। ये सब अमल कीजिए। और चौथी बात सलाम के साथ ये टच है, वो ये है कि रियाजुल जन्ना एक जगह है, मिंबर और आका के रोज़े के बीच में, रौज़तुम मिन रियाजिल जन्ना, वो जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। देखो मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना।
यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। और जन्नत कहाँ है? मदीने में मौजूद है, मदीने में मौजूद है। अल्लाह अकबर। ऐ अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा को उस रियाजुल जन्ना में जाने की और वहाँ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। रियाजुल जन्ना वो एक ऐसी जगह है, इतनी बेहतरीन जगह है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है। अल्लाह ने 10 मरतबा अलग अलग जगह पर 10 रकात नमाज पढ़ने की तौफीक मुझे दी है। मुझे बड़ी खुशी होती है, आज भी वो मंजर याद आता है तो मैं खुशियों में औकात गुजार देता हूँ। रियाजुल जन्ना वो जगह है जिसके हर इंच पर सहाबा ने अपने सरों को टेका है। किसी जगह अबू बकर का सजदा है, किसी जगह उमर का सजदा है, किसी जगह अली का सजदा है, किसी जगह उस्मान का सजदा है, किसी जगह अशरे मुबश्शरा का सजदा है, किसी जगह बड़े बड़े सहाबा का जिनके बारे में आका ने फरमाया था तू जन्नती है, उन सहाबा का उस रियाजुल जन्ना में सजदे की जगह का सजदा किया हुआ है। ऐसी जगह पर आप सजदा करेंगे, माशाअल्लाह बहुत ऊंची और बहुत बड़ी बात है। रियाजुल जन्ना में जब आप जाएंगे, जाने के बाद रियाजुल जन्ना के 2 काम करना है। एक, उस जगह नमाज पढ़ना है, नफल नमाज पढ़ना है, और साथ साथ एक याद रखिए सलातुत तौबा नमाज पढ़ लो, सलातुल हाजा नमाज पढ़ लो, और अलग अलग जगह पर पढ़ो। वहाँ 8 सुतून है, 8 सुतून, जिसको फर्शी आदि अलग टाइप की फर्शी लगाई हुई 8 सुतून है, 8 सुतून। वो सुतूनों के नाम भी हैं। पहले सुतून का नाम है सुतून अबी लुबाबा, सुतून अबी लुबाबा, इसकी तफसील बहुत ज़्यादा वो नहीं बयान करूँगा। दूसरा सुतून है सुतून हन्नाना, और तीसरा सुतून है सुतून सरीर। ये सुतून सरीर याद रखिए तख्त कहते हैं। आका अलैहिस्सलाम इस सुतून के पास आराम करते थे। वो सुतून देखना आप वहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर सुतून के ऊपर लिखा हुआ है कि सुतून अबी लुबाबा है, और ये सुतून हन्नाना है, और ये सुतून सरीर है, और चौथा सुतून है सुतून हज़रत अली। हज़रत अली का सुतून भी है। आका जब रियाजुल जन्ना में बैठते थे तो ये निगरानी करके बैठते थे, कोई अगर आया एक तमाचा रसीद किया, आका तक जाने नहीं दिया, उसको सुतून अली कहते हैं। एक सुतून तहज्जुद, 5वां सुतून तहज्जुद। आका अलैहिस्सलाम उस सुतून के पास तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, वो सुतून भी देख लेना। और एक है सुतून जिब्रील अलैहिस्सलाम, 6ठा सुतून, सुतून जिब्रील। आका अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह के पास से कुरान लेकर आते थे, अमीन के पास से ये रूहुल अमीन आते थे, सादिकुल अमीन के पास कुरान लेकर जब आते थे तो उस वक्त अल्लाह के नबी जो बैठे हुए रहते थे तो उसका नाम है सुतून जिब्रील अलैहिस्सलाम। वो भी आप देख लेना। ये सब रियाजुल जन्ना में सुतून 8 सुतून आप देख लेना, ज़रूर देख लेना। और दूसरे सुतून का नाम है, 7वें सुतून का सुतून आयशा। आयशा रज़ी अल्लाह ताला जो बिल्कुल अल्लाह के नबी के मज़ार मुबारक के बाजू में है, कमरे से वहाँ आती थी आयशा रज़ी अल्लाह आका से बात करती, फिर कमरे में जाती थी, वो सुतून आयशा है। और एक सुतून उफूद। उफूद के माना लश्कर के आते हैं, लोगों के आते हैं, फौज दर फौज अल्लाह के नबी के पास लोग आते थे। अल्लाह के नबी उस सुतून को टेक लगा के बैठते थे और मसला हल करते थे। और कोई लश्कर आया, उसको कलिमा पढ़ा दिया और फिर उनको भेज दिया, उसको सुतून उफूद कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सुतून उफूद। ये 8 सुतून है जो जन्नतुल रियाज में है, रियाजुल जन्ना में है। यहाँ आप ज़रूर नमाज पढ़े। मुअल्लिम आपकी लिस्ट लेता है और मुअल्लिम टाइम देता है कि आपको ये दिन में जाना है और रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ना है। अल्लाह का फजल है, हमारे सामने लातूर के एक सर थे, उनके वहाँ साले रहते हैं। अल्लाह का करम इतना बड़ा कि हम रोज़ाना रियाजुल जन्ना में जाते थे, इसके आईडी से, उसके आईडी से, और फला के ऐप से और दूसरों के ऐप से, लेकिन हम ज़रूर रोज़ाना जाते थे। एक वक्त में 15 रकात, 16 रकात नमाज पढ़ने का वक्त मिलता था। आप दुआ कीजिए अल्लाह से, अल्लाह दुआ कबूल फरमाते कि अल्लाह रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ने की तौफीक दे दीजिए। आमीन बोलिए भाई।
اور ریاض الجنہ میں بیٹھ کر ایک دعا ضرور کرنا ہے، یہ دعا بھولنا نہیں ہے۔ وہ دعا یہ ہے کہ ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ تیرے جنت کے ٹکڑے میں آج ہم بیٹھے ہیں، اللہ تو نے دنیا میں مدینہ المنورہ میں اپنے جنت کے ٹکڑے کو یہاں رکھا ہے، اللہ دنیا کے جنت میں تو نے لایا ہے، پیارے اللہ آخرت کی جنت سے محروم نہ کر دینا، آخرت کی جنت سے محروم نہ کر دینا۔ یہ دعا ضرور مانگیے، اللہ ضرور دعا کو قبول فرمائے گا، اور انشاءاللہ آپ نے اس ریاض الجنہ میں نماز پڑھی ہے، اللہ آخرت کی جنت میں ضرور ہمیں شامل فرمائے گا۔ روضۃ من ریاض الجنہ ما بین منبری و حجرتی، کہ میرے کمرے اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ کو وہ ریاض الجنہ کہتے ہیں، جہاں ریاض الجنہ کے پیچھے ایک چبوترا ہے، اس کا نام صفہ ہے، وہاں اگر موقع ملے تو اب تو ہمیشہ بند رکھتے ہیں، وائر باندھ رہے ہیں اس کو، اگر اس جگہ آپ کو قرآن پڑھنے کا موقع ملے تو پڑھ لو ضرور، یا چوری چپکے سے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع ملے تو پڑھو، یا 2 منٹ کے لیے وہاں بیٹھو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کا مدرسہ تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس چبوترے پہ بیٹھتے تھے اور صحابہ سبق پڑھ لیتے تھے، تو معلم حضور پاک تھے اور پڑھنے والے صحابہ تھے۔ وہ مقدس جگہ ہے، وہ برکت والی جگہ ہے، برکت سمجھ کر آپ اس چبوترے پر 1 سیکنڈ کیوں نہ ہو بیٹھیے۔ پولیس والے آتے ہیں وہاں ٹھہرنے نہیں دیتے ہیں، تو ہم کیا کرتے تھے، پولیس والے نے ہم کو بھیج دیا تو ادھر سے جا کے وہاں بیٹھ کے آ جاتے، پھر ادھر آ کے ملتے تھے، لیکن بیٹھتے تھے ضرور تھے۔ شوق رہتا ہے کہ آقا نے وہاں بیٹھ کر سبق پڑھایا ہے، صحابہ نے وہاں بیٹھ کر سبق پڑھا ہے، اتنے دور سے آ کر ہم اگر وہاں نہ بیٹھے تو پھر کیا کیا؟ اگر کبھی موقع نہ ملے تو 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور دعا کرتے تھے، اللہ ریاض الجنہ میں تو آپ نے موقع دیا، چبوترے بھی بیٹھنے کا موقع دے دیجیے۔ ہم نے تو وہاں پہلے بہت 2 پارے پڑھے ہیں بیٹھ کرے گا، وہ اس کو وہاں تھوڑا بند کیا ہے، ابھی چالو بھی ہوا ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس صفہ پر بھی آپ بیٹھیے۔ وہاں سے جب نکلتے ہیں پھر آپ سلام پیش کر کے باہر آپ نکلتے ہیں۔ اور ایک آخری بات رہے گی، چوتھی چیز، جنت البقیع۔ جنت البقیع یہ قبرستان ہے، اس میں 10,000 سے زیادہ صحابہ مدفون ہیں۔ کتنے؟ 10,000 سے زیادہ۔ پتہ ہے آپ کو؟ اگر نہ پتہ ہو تو سن لیجئے کہ جب سارا عالم فنا ہو جائے گا، القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ کھڑکھڑانے والی چیز وہ ہے کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح سے اڑتے پھریں گے، سارے انسان مریں گے، پوری دنیا کی زمین ایک لیول کر دی جائے گی، کہاں اتار کہاں چڑھاؤ، کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، اور جب سب فنا ہو جائیں گے اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے، آج بتاؤ کون مالک ہے۔ دنیا میں انا ربکم الاعلی کا نعرہ بلند کرتے تھے کہ میں رب ہوں، کہاں گئے فرعون، کہاں گئے شداد، کہاں گئے نمرود، اور کہاں گئے وہ جو کہتے تھے کہ ملک بھارت ہمارا ہے، کہتے تھے کہ یہ ساری دنیا ہماری ہے، ارے اٹھو، ارے بولو، کسی کی آواز نہیں آئے گی، اللہ ہی فرمائیں گے کہ آج کی بادشاہت میرے لیے، آج کی ساری بادشاہت میرے لیے، آج کا بادشاہ میں ہوں۔ جب سب فنا ہو جائیں گے، کوئی زندہ نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو اٹھائیں گے وہ 3 شخصوں کو اٹھائیں گے۔ نمبر 1 آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین جنتی لباس لے کر آئیں گے، آقا کو پیروں کی طرف سے ہونٹوں کے ذریعے سے جگہ دیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، لباس پہنا جائے گا۔ او لوگوں، دل کے کانوں سے سنو، کتنا مہربان نبی ہمارا گزرا ہے۔ جب اٹھایا جائے گا، لباس پہنایا جائے گا، میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے اپنے پیچھے دیکھیں گے، کوئی انسان نظر نہیں آئے گا، جبریل سے کہیں گے
نہ سورج کی، نہ ستاروں کی، نہ لوگوں کی، نہ ان سے پہلے اور انبیاء کی۔ سب سے بڑے نبی تو آقا ہی آقا ہے۔ اس سارے عالم کو سجایا صرف محمد رسول اللہ کی وجہ سے۔ اگر آگ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ 1,24,000 انبیاء ہوتے۔ تو آقا علیہ السلام کے سامنے تو ہر ایک ڈرتا ہی تھا۔ جبرائیل تھرانے لگے جب بلایا، کہا لوگوں یہ پوائنٹ سننے کا ہے۔ آقا کو جہنم میں ڈال کر پھر مجھے اٹھانے کے لیے آئے ہو کیا؟ تو کہیں گے نانا ایسا نہیں، سب سے پہلے آپ ہی کو اٹھایا